کتے کی وہ کون سی 3 عادتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا ہے؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو وہ اس وقت منہ اوندھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا ہے اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی ہوئی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کرتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے، جس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب الکہف کا کتا ہے، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دے دی گئی؟ اصحاب کہف کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی؟ جب اس نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت تک ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا مگر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ یہی حکم ہوا ہے کہ اس کتے پر جنت واجب ہے، باقی میرا رب بہتر جانتا ہے۔